بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات لازمی جماعت نہم کی نیو بک میں سے تعارف قرآن مجید کے مختصر، تفصیلی اور ایسلو بیسڈ سوالات حل کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تو اس کا جواب ہے، لفظ قرآن عربی لفظ قراءتن سے نکلا ہے۔ قراءتن کے معنی پڑھنے کے ہیں، اس لحاظ سے قرآن کے معنی ہوئے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کو قرآن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید ایک ہی بار نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کرے۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی وجہ بیان کرے۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ یعنی قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے، عاجز کرنے والی کتاب ہے، اس کی وضاحت کرے۔ تو اس کا جواب ہے، اعجاز کا معنی ہے بے مثل ہونا، عاجز کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کو مختلف مقامات پر چیلنج دیا کہ اس جیسا کلام یا 10 صورتیں یا صرف ایک چھوٹی سی صورت لا کر دکھاؤ تو وہ نہ لا سکے۔ یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز اور معجزہ ہے۔ اگلا سوال ہے، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کیسے ہوئی، اس کی وضاحت کرے۔ تو اس کا جواب ہے، عہد رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو زبانی یاد تھا۔ عہد رسالت میں قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی انتظام تھا اور لکھنے پر مامور صحابہ کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ عہد رسالت میں ہی قرآن مجید مکمل لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سیلوں، چمڑے، کھجور کی شال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب تعارف قرآن مجید کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، عہد صدیقی میں جمع و تدوین قرآن مجید صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور کا آغاز ہوا تو ان کے پاس مکمل قرآن مجید تحریری شکل میں موجود تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے علاقے میں جنگ ہوئی جس میں سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے۔ اسی سے یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ حفاظ کرام کی شہادت سے قرآن پاک کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔
لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مشورے سے سرکاری سطح پر قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام شروع کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھیوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا۔ یہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں آ گیا۔ عہد عثمانی میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کیسے جمع ہوا اور اس کی تدوین کیسے ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراءتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک ایسی لغت پر جمع کر دیا جس میں تمام لہجے اور قراءتیں سما گئی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب اس ٹاپک کے اسئلہ بیس سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو جواب ہے قرآن قراءتن سے نکلا ہے۔ اگلا سوال ہے قراءتن کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے قراءتن کا معنی ہے پڑھنا۔ قرآن مجید کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کس پیغمبر پر نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال ہے کیا قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، قرآن مجید آہستہ آہستہ حالات و واقعات کے مطابق نازل ہوا۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کے نزول کا عرصہ کتنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کا کیا معجزہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا اور جو پڑھتا ہے لذت اور سرور حاصل کرتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کب تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ اگلا سوال ہے کیا قرآن مجید کے الفاظ اور معلومات بھی معجزہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قرآن مجید کے الفاظ اور فراہم کردہ معلومات بھی معجزہ ہیں۔ سوال اس آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس کا جواب ہے بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سوال ہے کیا قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے کیونکہ یہ تمام عالم اور دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے کیا قرآن مجید کسی خاص قوم یا ملت کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے اور یہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے۔ اگلا سوال ہے کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ کی حیات طیبہ میں قرآن مجید زبانی یاد تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آپ کی حیات طیبہ میں اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید تحریر ہو گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قرآن مجید کی تحریر مکمل ہو گئی تھی۔ سوال ہے عہد رسالت میں قرآن مجید کو کن اشیاء پر تحریر کیا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے
عہد رسالت میں قرآن مجید عام طور پر پتھر کی سیلوں، چمڑے، کھجور کی شال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر تحریر کیا جاتا تھا جو خاص اس مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ سوال ہے، حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز ہوا۔ سوال ہے، کس جنگ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے جنگ یمامہ میں۔ جنگ یمامہ کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس کا جواب ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے حفاظ شہید ہونے سے کیا محسوس کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید کے حفاظ شہید ہونے سے یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا گیا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام کن کے سپرد ہوا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا۔ اگلا سوال ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت میں کیا فریضہ انجام دیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے کیا فریضہ انجام دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک جلد کی صورت میں جمع کیا۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کا یہ نسخہ جو کمیٹی نے تیار کیا کن کے سپرد کیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ سوال ہے، قرآن مجید کا نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیسے پہنچا؟ تو اس کا جواب ہے کمیٹی نے قرآن مجید کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور پھر ان سے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی قراءتوں اور لہجوں کے اختلاف کے وقت کیا خدمات انجام دی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مختلف قراءتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونے لگی تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کی اور مسلمانوں کو ایک ایسی لغت پر جمع کر دیا جس میں تمام قراءتیں اور لہجے سما گئے اور یہ نقلیں مختلف صوبوں کو بھجوا دی گئی۔